بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 42۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف آپ سے پہلے، جب انہوں نے سرکشی کی تو ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی اور تکلیف سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ ان 3 آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ جو قوم کسی طرح قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں آیات الہی سنائی جائیں اور دلائل و براہین سے ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ سلیم الطبع لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے ہدایت پذیر نہیں ہوتے انہیں مصائب اور تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے تاکہ اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں اور نافرمانی اور سرکشی سے تائب ہو جائیں، اور اگر اس طرح بھی وہ باز نہ آئیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عیش و عشرت کا یہ دور کبھی ختم نہ ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں جس نے ان کی تنگی کو فراخی سے بدل دیا اور ان بے آب و گیاہ ریگ زاروں کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا، اور وہ الٹا اکڑنے لگتے ہیں، اور اس ناپائیدار سرور اور نشاط میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب خداوندی کی بجلی گرتی ہے جو انہیں اور ان کے سارے متاع حیات کو دم بھر میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 43۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب تو وہ توبہ کرتے اور گڑ گڑاتے، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 44۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ترجمہ: پھر جب انہوں نے بھلا دیں وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھیں، کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، اب وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 45۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: تو کاٹ کر رکھ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہان والوں کا۔ سورہ انعام آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ ظالم قومیں جن کی چیرہ دستیوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تنگ آ چکی ہوتی ہے، جب تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں تو ہر طرف اطمینان اور آرام کا سانس لیا جاتا ہے، اور واقعی وہ لمحہ اس قابل ہے کہ مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کے گیت گائیں جس نے ان کی بے کسی اور بے بسی پر ترس کھا کر ان کو ان جابر ظالموں کی قید غلامی سے نجات بخشی۔ سورہ انعام آیت نمبر 46۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کوئی خدا ہے اللہ کے سوا جو لا دے تمہیں یہ چیزیں؟ ملاحظہ ہو کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 46 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کی بے سروپائی کو ایک اور طریقے سے واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان بے وقوفوں سے دریافت فرمائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اندھا اور بہرا کر دے اور تمہارے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دے اور سمجھنے اور سوچنے کی قوت سلب کر لے تو بھلا بتاؤ تمہارے یہ خدا جن کی تم پوجا کیا کرتے ہو، ان میں سے کسی میں ہمت ہے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں عطا کر دے؟ اور اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر معبود حقیقی کو چھوڑ کر ان باطل اور عاجز چیزوں کی عبادت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتنی واضح اور مضبوط دلیل ہے جس سے ہر ادنا اور اعلیٰ، عامی اور عارف یکساں طور پر ہدایت کی روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 46 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ملاحظہ ہو کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب استدلال اکتا دینے والا نہیں، بلکہ اس میں وہ رنگینی اور تنوع ہے کہ طبیعت ہر بار ایک نیا لطف محسوس کرتی ہے اور ایک نئی لذت سے سرشار ہوتی ہے۔ کبھی عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کبھی تاریخی شواہد مذکور ہوتے ہیں، کبھی اپنی رحمت کا مجدہ سنایا جاتا ہے اور کبھی اپنی ناراضگی اور غضب کے انجام سے ڈرایا جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 46 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ صادفہ کا معنی ہے اعراض کرنا، منہ پھیر لینا۔ ثم یہاں بھی استبعاد کے لیے ہے، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح کے روشن دلائل سے متاثر ہو کر وہ دین حق کو قبول کرتے، مگر یہ تو الٹا اس سے منہ پھیر رہے ہیں اور روح گردانی کر رہے ہیں۔ کیا الٹی سمجھ کے ہیں یہ لوگ؟ سورہ انعام آیت نمبر 47۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے یہ تو بتاؤ اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا تو کون ہلاک کیا جائے گا بغیر ظالم لوگوں کے؟ سورہ انعام آیت نمبر 48۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے کے لیے اور عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے، تو جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 48 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ انبیاء کرام کی تشریف آوری کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ نت نئے عجائبات کا مظاہرہ کرتے رہیں اور جیسی کچھ کسی نے فرمائش کی اس کی بجا آوری میں لگے رہیں، بلکہ ان کی آمد کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نیکوکاروں کو رحمت الہی کا مجدہ سنائیں اور بدکاروں اور روح سیاہوں کو اس کے عذاب علیم سے ڈرائیں تاکہ نیک اور نیک ہو جائیں اور بدکار اپنی بدی اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 48 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو جو ایمان لائے اور اپنے آپ کو سنوار لیا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اصلاح کا تعلق اعمال سے، یعنی جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اعمال بھی نیک ہیں، ان کو اندیشہ ہے سود و زیاں سے نجات دے دی گئی ہے، نہ گزرے ہوئے وقت پر وہ ملول و غمگین ہوں گے اور نہ آنے والے حالات کے بارے میں انہیں کچھ تشویش ہوگی۔ سورہ انعام آیت نمبر 49۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ ترجمہ۔ اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو پہنچے گا انہیں عذاب بوجہ اس کے کہ وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ ترجمہ۔ آپ فرمائیے کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ نہیں پیروی کرتا میں مگر وہی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ آپ فرمائیے کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ انعام آیت نمبر 50 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کفار مکہ کے نزدیک زندگی فقط یہی دنیوی زندگی تھی۔ ان کی ساری کد و کاوش اور دوڑ دھوپ کا مدعا دولت، عزت اور وقار کا حصول تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں اپنے دن گزارتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کیسے بن جائیں۔ ان کی راتیں اس پیج و تاب کی نظر ہوتی
کہ وہ کس طرح اپنے حریف کی عزت کو خاک میں ملا کر اپنے جاہ و جلال کا پرچم لہرائیں۔ علاوہ ازیں شرف انسانی کا کوئی تصور ان کے ذہن میں موجود نہ تھا۔ وہ خود اور ان کے ارد گرد بسنے والے انسان جن سے ان کو عمر بھر کا واسطہ پڑا تھا کسی طرح بھی وحشی درندوں سے بہتر نہ تھے۔ بھلا وہ انسان جس کے ہاتھ غریبوں اور مسکینوں کو لوٹتے وقت نہ لرزیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرتے وقت نہ کانپیں، جن کے کان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی جگر دوز آہ و فغاں سن رہے ہوں اور ان کے دل ٹس سے مس نہ ہوں، رہزنی اور غارت گری جن کا پیشہ ہو اور جوا بازی اور شراب خوری جن کی تفریح تباہ کا سامان ہو، بدکاری اور بدمعاشی جن کا روز کا مشغلہ ہو، وہ کوئی شریف چیز نہیں ہو سکتا۔ انسان کے متعلق ایسا تصور قائم کرنے میں وہ معذور بھی تھے، کیونکہ انسان نام کا جو جانور انہیں ادھر ادھر دکھائی دے رہا تھا وہ انہی لغویات اور خرافات کا مجسمہ تھا۔ اس لیے ان کو یہ بات سمجھانا آسان نہ تھا کہ انسان بھی منصب رسالت پر فائز ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذہنیت تھی اور اس سے بلند تر فضا میں پرواز کرنے کی ان کے مرغ فکر میں ہمت ہی نہ تھی۔ جب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور دعوت اسلام کا آغاز کیا تو یہ لوگ نادان بچوں کی طرح اپنے ایمان لانے کے لیے ایسی شرطیں لگانے لگے جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہو جائے۔ کہا کرتے، یہ ہمارے تپتے ہوئے صحرا گلشن و گلزار بنا دیجئے، ان میں ندیاں بہنے لگیں اور چشمے ابلنے لگیں اور سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگیں تو ہم جانیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر ایمان لانے سے ہمیں فائدہ ہوا، اور اگر ہماری معاشی بدحالی جوں کی توں رہی تو پھر آپ کو نبی ماننے سے ہمیں کیا فائدہ؟ اور اگر یہ نہیں کرتے تو اتنا ضرور کیجئے کہ ہمیں بتا دیا کرو کہ اس سال فلاں جنس کا بھاؤ چڑھ جائے گا تاکہ ہم اس کا ذخیرہ کر لیا کریں، اور جب نرخ تیز ہو جائے تو اس کو بیچ کر نفع کمائیں، یا ہماری چوری ہو جائے تو چور کا سراغ بتائیں۔ لیکن یہ چیزیں بھی آپ نہیں کرتے تو پھر ہم خام خواہ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر اپنے آپ کو بدنام اور بے آرام کیوں کریں؟ جب وہ دیکھتے کہ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بال بچے دار بھی ہیں، تو وہ کہتے کہ یہ انسان ہیں، اور انسان جس قسم کے انسان سے وہ واقف تھے نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کفار کی اس بگڑی ہوئی اور پست ذہنیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ اعلان کرایا کہ میں اس بات کا مدعی بن کر نہیں آیا کہ میں تمہارے ان ریتلے ٹیلوں کو ہموار کر کے رشک ارم بنا دوں گا، خشک زمینوں میں دریا بہا دوں گا اور ہر چٹان سے چشمے ابلنے لگیں گے۔ میں تمہاری مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہوں، تمہارے ویران دلوں کو بسانے آیا ہوں۔ میں تو تمہارے گلستان حیات میں نیکی، تقوی، پاکیزگی اور خوش اخلاقی کے سدا بہار پھول کھلانے آیا ہوں۔ مجھے اس لیے تو مبعوث نہیں کیا گیا کہ میں تمہیں چنے اور جو، کھجور اور انگور کے بھاؤ بتاؤں، بلکہ مجھے تو اعمال حسنہ کی جنس سے تمہیں آشنا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جن کی قدر و قیمت بازار معاشر میں اتنی زیادہ ہوگی جس کا تم اب تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ افکار کی لطافت، ارادوں کی پختگی اور حوصلوں کی بلندی، یہ اعمال کا حسن، کردار کی رعنائی اور اخلاق کی پاکیزگی، یہ علمی کمالات اور دوسرے معجزات جن کا تم مجھ میں مشاہدہ کر رہے ہو، ان سب کے باوجود میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ فرشتہ تو انسان کامل کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارے ذہنوں میں انسان کا جو گھٹیا تصور ہے وہ انسان کامل کا نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے انسان کا تصور ہے، جو نفس اور شیطان کے دامے فریب میں گرفتار ہو کر اور مدت دراز تک اس کا گرفتار رہ کر اپنی مسند شرف و عزت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے تم انسان کو اتنا حقیر نہ جانو، اپنی قدر پہچانو اور اپنے شرف خداداد کا احترام کرتے ہوئے شیطان کے جال سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ نیز اس آیت سے اس شبے کا ازالہ بھی کر دیا جس میں اکثر ضعیف العقل لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ذرا کسی میں کمال دیکھا، جھٹ اس کے خدا ہونے کا یقین کر لیا۔ وہ ذات پاک اعلان فرما رہی ہے جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا اور ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا کہ میں خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے خزانے میرے قبضے میں ہیں، خود بخود جیسے چاہوں ان میں تصرف کروں، یا مجھے غیب کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور بغیر اللہ کے بتلائے اور سکھلائے میں ہر غیب کو جانتا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ نہیں۔ میرا اگر کوئی دعویٰ ہے تو فقط یہ کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں، قول اور فعل میں، علم اور عمل میں۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سارے خزانے میرے تصرف میں ہیں اور میں خود مستقلاً ان میں جیسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں۔ خط کشیدہ دو لفظ خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ روح المعانی، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے ہیں۔ ابن جریر۔
اس آیت میں ایک اور نہایت اہم اور بنیادی چیز کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ اسلام کی اشاعت کا انحصار لالچ اور شعبدہ بازی پر نہیں بلکہ معرفت حق اور قبول حق پر ہے۔ یعنی کوئی اس لالچ میں ایمان نہ لائے کہ اسے فلاں جاگیر مل جائے گی، زمین میں چھپا ہوا کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فقط وہی ایمان مقبول ہوگا جو حق کو حق سمجھ کر صرف اس لیے کہ وہ حق ہے قبول کیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 50 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ فرمائیے کیا کبھی برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ بعض پریشان خیال لوگ اس آیت کریمہ میں غور کیے بغیر اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حضور فخر موجودات علیہ افضل التحیات و تسلیمات علم میں، اختیار میں، بشری کمزوریوں میں عام انسانوں کی طرح ہیں۔ کاش وہ اس آیت کے ان مختصر الفاظ میں بھی تدبر کرتے۔ قدرت نے پہلے ہی ان کا ازالہ فرما دیا ہے اور بتا دیا کہ تم میں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا فرق ہے جتنا اندھے اور بینا میں ہوتا ہے۔ اب خود سمجھ لو کہ جس کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوں، جو تہ در تہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کی چشم مازاغ مقام دنا پر محو مشاہدہ ہو، کیا اس کی ہمسری وہ لوگ کر سکتے ہیں جو دوری کے حجابوں کے پیچھے سر پٹک رہے ہوں؟ افلا تتفکرون کے الفاظ سے یہ بتایا کہ اس آیت میں جتنا کوئی زیادہ غور و فکر کرے گا اتنی ہی اس کو سمجھ دی جائے گی، اور جو غور و تامل نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔